أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے ایک ضروری وضاحت یہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل کائنات کے لیے ہوئی ہے. تمام قوموں کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چاہے وہ عربی ہوں، عجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، جنات ہوں، سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، مجھے رب تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرف، جنات اور انسان، کالے یا گورے، سب کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد ہے نذیر للعالمین، کہ تمام جہانوں کے واسطے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام کائنات کے لیے ہے. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں جہاں انسان بستا ہوگا، وہ چاہے جنگل میں ہو، چاہے دیہات میں ہو، چاہے وہ کسی شہر میں ہو، وہ جب وہاں پر ہوگا جس بھی کونے میں، تو وہاں اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. چنانچہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جہاں پر تقریباً 43 قومیں آباد تھیں. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہر قوم کی طرف الگ الگ نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے. کسی بستی والوں کی طرف ایک نبی بھیجا جاتا تھا. اگر کسی ایک علاقے میں کوئی 10 بستیاں موجود ہیں تو ہر بستی کے لیے ایک الگ الگ نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا. تو ایک بہت بڑا وسیع علاقہ تھا جہاں پر 43 قومیں آباد تھیں. ان 43 قوموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک الگ الگ پیغمبر بھیجے تھے. گویا 43 پیغمبر اس علاقے میں موجود تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام افواج اسلامیہ کے سربراہ بھی رہے، چیف کمانڈر تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 43 پیغمبر اس علاقے میں موجود تھے، 43 قومیں تھیں. تو یہ جو 43 قومیں تھیں، ان تمام قوموں کا، ان لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا بھی تھا. تو ایک مرتبہ ان 43 قوموں کے جو بڑے بڑے غنڈے تھے، بدماش تھے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ ان پیغمبروں نے جو ہے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمارے کان کھا لیے ہیں، ہر وقت ہم کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دن کو تبلیغ کرتے ہیں، رات کو تبلیغ کرتے ہیں، نہ کوئی خوشی کا موقع دیکھتے ہیں، نہ کوئی غمی کا موقع دیکھتے ہیں، ہر جگہ پر آ کر اور ہر وقت ان کی یہی پکار ہوتی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیوں نہ ان سے خلاصی حاصل کی جائے۔ چنانچہ ہر قوم کے بدماش اور غنڈے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مشورہ کر کے ایک ہی دن میں 43 پیغمبروں کو شہید کر دیا، 43 پیغمبروں کو ایک دن میں۔ ان پیغمبروں کی نصرت اور مدد کے لیے 170 لوگ جو ان کے صحابی تھے وہ بھی میدان میں آئے، ان 170 لوگوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق۔ ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ناحق قتل جو ہے اس کی سزا قصاص ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو مقتول کے قتل کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں انہیں ناحق قتل کیا گیا، کیونکہ جو قتل بالحق ہے اس کی 3 صورتیں ہیں شریعت میں، اور وہ تینوں صورتیں پیغمبروں میں نہیں پائی جاتی۔ پیغمبر ان تینوں صورتوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ پہلی صورت قتل ناحق کی یہ ہے کہ العیاذ باللہ کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس کو گرفتار کر کے 3 دن کی اس کو مہلت دی جائے گی، اور اس 3 دن کے اندر اس سے اس کے اشکالات پوچھے جائیں گے، اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے اشکالات پیش کرو، اس کو مطمئن کیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن تک بھی اسلام قبول نہ کرے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل بالحق کی پہلی صورت ہے۔ قتل بالحق کی دوسری، اور انبیاء سے تو اس بات کا تصور نہیں ہے کہ انبیاء معاذ اللہ مرتد ہو جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ پہلی صورت بھی انبیاء میں نہیں پائی جاتی۔ قتل بالحق کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لیں آپس میں، تو ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اور سنسار جو ہے وہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس چیز سے بھی پیغمبر بالکل دور ہیں، اور بلکہ پیغمبروں سے تو زنا کا تصور بھی محال ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر سے اس قسم کا کوئی گناہ ہو جائے۔ اور قتل بالحق کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں سے ایسا بھی کوئی جرم سرزد نہیں ہوا کہ وہ کسی کو ناحق قتل کر دیں، لہٰذا ان ظالموں نے اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے۔ یعنی اتنے ظالم لوگ ہیں کہ 43 پیغمبروں کو قتل بھی کیا، اور ان کے ساتھ جو 170 ان کے صحابی تھے، ان کے حواری تھے، ان کو بھی قتل کیا۔ ان نیک اور مخلص حواریوں کو بھی ان لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ ان کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں ان کے حواریوں کو قتل کیا، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ طنز ہے، تو عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، تو عذاب کی خوشخبری تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنزیہ طور پر فرمایا ہے کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور پھر عذاب بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ دردناک عذاب۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا و آخرت پر دونوں مقامات میں ضائع ہو گئے۔ اعمال کے دنیا میں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قاتلین انبیاء میں وہ ظالم لوگ بھی تھے جو ان کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن برا ہو خواہشات نفسانی کا، کہ خواہشات نفسانی کا ان پر غلبہ تھا، اس لیے وہ اس گناہ میں شریک ہو گئے۔ تو ان کے اعمال جو کلمہ پڑھتے تھے، ان کے اعمال دنیا میں بھی اکارت ہو گئے، اور آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اور دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے، ان کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، ان کے نکاح بھی ٹوٹ گئے، اور ان کو وراثت بھی نہیں مل سکتی،
وراثت دوسرے وارثوں کے پاس رہے گی، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، ان کا ذبیحہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ بالکل کافر ہیں۔ اسی طرح ہمارے آج کے دور میں یہ جو قادیانی اور رافضی ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ پکے کافر ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا بھی حلال نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہ جس جانور کو ذبح کریں گے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی پر ایمان بھی رکھتا ہو اور قتل بھی کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ ایمان ہے اور پھر اللہ کے نبی کو قتل بھی کر دیا؟ تو اس کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کا جو یہ حواری تھا بادشاہ، اس کی ایک خوبصورت بھانجی تھی، سگی بھانجی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں اپنی سگی بھانجی کے ساتھ نکاح کر لوں۔ حالانکہ اس کے نکاح میں اور بہت ساری عورتیں تھیں لیکن وہ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی بھانجی کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو محرم ہے، مگر وہ مصر تھا اور وہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایسی کارروائی کرنا چاہتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا خالی افواہ ہے؟ تو وہ بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تو جا کر اللہ اللہ کر، ان معاملات سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات کہنا اور غلطی سے روکنا یہ بھی اللہ اللہ کرنے کا ہی حصہ ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، ظاہر ہے جو بادشاہ ہو اور جس کے پاس طاقت ہو، فوجیں ہوں، اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ غصے کا اور تکبر اور غرور کا لیول کیا ہوتا ہے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے کہ کلمہ پڑھتا تھا، جہاں اپنے مزاج کے خلاف بات آ گئی وہاں نبی کو قتل کروا دیا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو جائیں گے اور آخرت کی خرابی ان کے لیے الگ ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے چھڑانے والا ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ میں نے درس قرآن کی اپنا سلسلہ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزانہ ایک مجلس آتی ہے، اس میں جو ابرہہ کا انجام میں نے بیان کیا، اس میں نے بتایا کہ ابرہہ پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل اللہ نے بھیجے، ان کے پاؤں میں جو ہے وہ کنکر تھے چھوٹے چھوٹے اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ وہ کنکر اتنے طاقتور تھے اور ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ ایک کنکر ایک ہاتھی کو لگتا تھا، اوپر سے لگتا تھا، نیچے سے نکل جاتا تھا، اور اس کنکر کی مار کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک کنکر لگنے سے ہاتھی ڈھیر ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کی گرفت سے کسی کو چھڑا سکے؟ اللہ سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور یہ سپر پاور اور یہ جہاز اور یہ میزائل، یہ بم وغیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اگر کسی پر آ جائے تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے کسی کو چھڑا سکے۔ تو دنیا میں ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے کاموں سے، ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو فرما برداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔